الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है जिसने यौम आशूरा हादा यौमुन अज़ीम एक अज़ीम दिन की तरफ हमें लेके आए।
جس کو یوم صالح بہت نیک دن کہا جاتا ہے، اور یوم من ایام اللہ، یہ اللہ کے ایام میں بہترین فضیلت اور عظمت کے لحاظ سے 10 محرم عاشوراء کا دن ہے۔ اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عاشوراء کا دن گزارنے کی توفیق دے۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر جس کو اللہ رب العالمین نے عالی نسب عطا کیا ہے، عالی خاندان عطا کیا ہے، اور آل رسول پر اللہ رب العزت کی کروڑہا رحمتیں ہوں، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خانوادہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں، اور اصحاب رسول پر اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں ہوں، جن کو زیارت کا شرف حاصل ہوا، ایمان کی حالت میں زندگی گزاری، اور پھر ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس گئے، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر گئے کہ ابو بکر دنیا میں سنو، النبی فی الجنہ، نبی جنت میں ہوں گے، وہ ابو بکر فی الجنہ، ان کے ساتھ ابو بکر بھی جنت میں ہوں گے، وہ عمر فی الجنہ، اور ان کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں ہوں گے، وہ عثمان فی الجنہ، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں جنت میں ہوں گے، وعلی فی الجنہ، خلیفہ چہارم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حسن و حسین کے بابا جان، وہ بھی علی حیدر کرار بھی جنت میں ہوں گے، ان خلفائے راشدین کے ساتھ ان کی رفاقت میں جنت میں ہوں گے، وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ، رسول اکرم فرماتے ہیں طلحہ بھی جنت میں، زبیر میرا بھی جنت میں ہوگا، عبد الرحمن بن عوف بھی جنت میں ہوں گے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام لے کر ان کو جنت کی بشارت دینے والے رسول پر ہزاروں کروڑوں اربوں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ پیغام ملا، کائنات کے عظیم لوگوں، ان عظمت والے دنوں میں اصحاب رسول کی عظمت کو بیان کرنا، ان دنوں میں بہت چرچا ہوتا ہے، حسنین کریمین کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر گلی ہر کوچے ہر مکان پر ہر آن پر ہر مسجد میں ہر مقام پر تمہیں کہیں نہ کہیں ذکر اہل بیت نظر آئے گا، کہیں شان صحابہ بیان ہوتی نظر آئے گی، کہیں صحابہ اکرام کے تذکرے، کہیں ایمان فروشوں کی وہ داستانیں سناتے ہوئے لوگ تمہیں ممبر و محراب کی صورت میں نظر آئیں گے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ تاکہ اس نوجوان نسل کے دل میں حب صحابہ، حب اہل بیت، حب حسنین کریمین، ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت بیٹھ جائے، اور یہ بات ان کے دلوں پر اس طرح چڑھ جائے جس طرح ان کا نام انہیں یاد ہے، ان کو اصحاب رسول کے اس طرح تذکرے یاد ہو جائیں۔ تو آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے جس بات کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کیوں ہے اور اس کا اصلی طریقہ کیا ہے۔ سنیے، اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت میں ازواج مطہرات امہات المؤمنین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات شامل ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بنی اور مومنوں کی ماں بنی۔ سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ سودا، یہ کائنات کی مائیں ہیں۔ ان سے محبت، عقیدت کا احترام کا رشتہ میرا اور آپ کا جڑا ہوا ہے، اس نسبت سے کیونکہ ان کا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑا ہوا ہے۔ جس طرح آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کی رفعت
کائنات کے تمام لوگوں سے افضل ہے، اسی طرح آپ سے جڑے ہوئے رشتوں کی جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، جو عظمت ہے، وہ جو شان ہے، وہ ازواج مطہرات کی بھی اس طرح اونچی اور بلند ہے، بے عیب ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کمال تطہیر بیان کر دیا ہے۔ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 33 ہے، نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہنا، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، یہ جو جاہلیت والی عورتیں ہیں ان کی طرح تبرج اختیار نہ کرنا، نماز پڑھتی رہنا، زکوٰۃ دیتی رہنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرتی رہنا، کیونکہ مالک چاہتا ہے، انما یرید اللہ، تیرا رب اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے، آپ کے خانوادے سے، آپ کے گھر والیوں سے پلیدگی کو، نجاست کو، اور اسی طرح جو انسان کی عزت کو آر دینے والی چیزیں ہیں دور کر دیا جائے۔ یہ مالک ارض و سما نے ان کی تطہیر کا بیان کیا کہ وہ پاک دامنہ تھی۔ اللہ ہر ماں اور بہن، ہر بیٹی کو سیدہ خدیجہ کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہم سیدہ خدیجہ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار تھی، آپ کے ساتھ وفا کرنے والی تھی، آپ کی بڑی تابع دار تھی۔ ہم امہات المؤمنین کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ان کی یہ خوبیاں تھی کہ الصالحات ماؤں اور بہنوں کے لیے بڑی آئیڈیل ہیں، الصالحات وہ نیک خاتون تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والیاں قانتات بڑی فرما بردار تھی، تائبات توبہ کرنے والی، ہر وقت توبہ کرنے والیاں تھی، السائحات صبح و شام اللہ کی تسبیحوں کے ترانے گانے والیاں تھی۔ اور لوگوں، حافظات للغیب، یہ ان کے اوصاف حمیدہ ہیں کہ وہ اپنے خاوند کو یہ تسلیاں دیتی نظر آتی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم جب سے سرتاج رسول کو اللہ نے نبوت کا تاج دیا ہے، اے میرے محبوب، دنیا آپ کو تنگ کرتی رہے، دنیا آپ کو تانے دیتی رہے، آپ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، مدینہ کی طرف رخ کیا ہے، آپ نے ہجرت مصطفیٰ کو سنا ہے سابقہ جمعہ میں، یہ کہنے والی کیا کہتی ہے، کلا اللہ کی قسم، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ ہماری گھر میں رہنے والی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دے دے، ان کے دل و دماغ میں یہ بات اتار دے کہ وہ بھی اپنے بھائی کو کہیں، اپنے بیٹے کو حوصلہ دیں، اپنے خامد کو تسلیاں دیں کہ اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ دل نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا، بہادری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرتے نظر آنا، کیونکہ آپ لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ مساکین کا خیال کرنے والے ہیں، آپ یتیموں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، آپ اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے گھر والیوں کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، بڑے لوگوں کو جوش و خروش سے فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں سنو، خیرکم خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ أَهْلِي، جس پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہو، کبھی مکہ میں ہو، کبھی مدینہ میں ہو، کبھی احد میں ہو، کبھی بدر میں ہو، وہ زبان اطہر سے کہے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں ہوں، میں اپنے گھر والیوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ خامند کی حیثیت سے اللہ رب العزت کے رسول کو جو مقام حاصل ملا ہے، دنیا کائنات کے سارے خامند ایک سائڈ پر ہو جائیں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ کا جو خامد ہے، سارے خامد ایک سائڈ پر، کائنات کا رسول جو خامد کی حیثیت سے ایک سائڈ پر، دنیا کے سارے بندے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ اتنے اہل و عیال کے حق میں بہتر تھے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل و دماغ کی تختیوں پر یہ بات اللہ ڈال دے، اور اس کو نوٹ فرما لیں کہ ہم بھی رسول اللہ کی صورت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو جائیں۔ محترم سامعین،
ہمیں اہل بیت سے پیار کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، کیونکہ رسول اکرم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے بندے کے دلوں پر نظر ماری، بندوں کے دلوں پر نظر ماری، اور سب سے پیارا دل اگر کوئی پایا ہے تو فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین دل اس کائنات میں ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں پر پھر نظر دوڑائی، اور کائنات کے رسول فرماتے ہیں فوجد قلوب اصحابی غیر قلوب العباد، دنیا جہان کے سارے بندوں کے دلوں میں بہترین اگر کوئی دل ہے اس جماعت کا ہے جس کو حزب اللہ، اللہ کی جماعت کہا جاتا ہے، جن کو اولئک هم المفلحون کی ڈگریاں ملی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم کے سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کر پکارا ہے۔ سچے مومن، سچے لوگ، سچے تابعدار، حقیقی مومن حزب اللہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ پتہ چلا اہل بیت سے محبت اس لیے ہے کہ ان کے دلوں کا امتحان اللہ خود لیتا ہے۔ اللہ نے کسی کو یہ مجاز نہیں دیا، اللہ رب العزت نے کسی بندے کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اصحاب محمد کے اہل بیت کے دلوں کا امتحان لیتا پھرے، ان کے دلوں کی باتیں کرتا پھرے، کوئی گندی نالی کا گندا کیڑا اٹھ کر ان کے دلوں پر تبرہ کرتا پھرے، ان کے اوپر کوئی تبرہ اور تانا بازی کرتا پھرے۔ کہا ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ ہماری اہل بیت سے، آل رسول سے اور حسنین کریمین سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ نے انہیں شرف صحابیت سے نوازا ہے۔ آگے بڑھیے، شرف صحابیت بڑا شرف ہے، بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب کا قرآن میں ان کے تذکرے، وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، وہ صحابہ رسول ہیں، ان کی شان اور عظمت کے کیا کہنے کہ قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیات، ان کے بارے میں نصوص یہ واضح کر رہی ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اور آل رسول اللہ رب العالمین ان سے محبت مودت کا پیغام دیتے ہیں۔ کائنات کے لوگوں ان سے محبت کرنا، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ میری آل رسول سے محبت اس وجہ سے ہے، کائنات کا محبوب پیغمبر جس کے ساتھ دنیا محبت کرے وہ ان سے محبت کرے اور کہے دعا کر کے اللہ ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ تو بھی محبت کرنا، اللہ ان سے نفرت کرنے والوں کے ساتھ تو بھی نفرت کرنا۔ میں آل رسول سے اس لیے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہوں، میرا نسبت اس وجہ سے ہے، میری نماز نہیں ہوتی اس وقت تک نہیں ہوتی جب میں آل رسول پر درود نہ پڑھوں۔ اللہم صلی علی محمد، یہ لوگوں نے متنفر کرنے کے لیے نفرت کا یہ بیج بویا ہوا ہے۔ اے بابی نہ کل نہ جائے جے، یہ آل رسول کا ذکر نہیں کرتے، یہ شان حسین بیان نہیں کرتے، یہ شان علی بیان نہیں کرتے، اور تم کیا کرتے ہو؟ تمہیں کیا پتا یہ کون ہیں؟ یہ تو اپنی جانوں کو ان پر نچھاور کرنے والے ہیں، ان کے پاؤں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والے ہیں۔ تمہیں کیا پتا یہ کیا عقیدت ہوتی ہے، کیا احترام ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر یہ درود پڑھنے والے، ان کا خطبہ وہ خطبہ نہیں جس میں درود نہ ہو، ان کی وہ نماز نہیں جس میں درود نہ ہو۔ یہ سنتیں پڑھیں یا نفل پڑھیں، یہ درود پڑھتے نظر آئیں گے، یہ ورد اذکار کرتے درود کو شامل کرتے نظر آئیں گے۔ اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے؟ سورہ الشورى ہے، مالک ارض و سما فرماتے ہیں، آیت نمبر 23 ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں محبوب نے کہہ دیجئے میں آپ سے سوال نہیں کرتا کسی اجرت کا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اجرت دو مجھے، تم مزدوریاں دو مجھے، میں یہ چاہتا ہوں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودت محبت میرے قریبیوں کے ساتھ کیا کرو، بھائیوں بہنوں بیٹیوں، مودت محبت کا پیغام رسول اللہ کے بارے میں، ان کی آل کے بارے میں قرآن دے۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب کی زبان اطہر سے آواز نکلے
مسند احمد کی 1777 نمبر حدیث، والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، لا يدخل، اس بندے کے دل میں، القلب امرئن، اس بندے کے دل میں کبھی ایمان داخل نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک حتی یحبکم اللہ، جب تک کہ وہ محبت کا اظہار نہ کرے، محبت مودت کا اقرار نہ کرے، کن سے؟ اویل قربا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے نواسوں سے، آپ کے صحابہ سے، جب تک وہ اپنی قرابت کا، اپنی مودت کا اقرار نہیں کرتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی لا یحبک الا مومن، تو تیرے ساتھ جو پیار کرے گا نا وہ صرف مومن ہی ہوگا۔ مومن علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اقرار کرتا، اظہار کرتا نظر آئے گا، اور بغض رکھنے والا تمہیں صرف منافق نظر آئے گا۔ من آذا علی، جس نے میرے علی کو تکلیف دی، میرے رسول فرماتے اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی ہے۔ جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد الرسول اللہ کو گالی دی ہے۔ جس نے حضرت علی کو تکلیف دی، جس نے ایذا پہنچایا، اس نے محمد الرسول اللہ کو ایذا پہنچایا ہے۔ اور اس سے بڑی بدبختی، بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ جو کائنات کے عظیم لیڈر محمد الرسول اللہ کو تکلیف دے، کیا وہ اللہ کو تکلیف نہیں دے رہا؟ اللہ رب العالمین ایسے درندوں پر اپنی لعنتیں فرمائے جو حضرت علی سے بغض رکھنے والے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، من عاد علی، میرے رسول فرماتے ہیں جس نے علی سے دشمنی پالی نا، سنو، من عاد اللہ، اس نے اللہ سے دشمنی کی ہے، اللہ سے دشمنی مول لے لی ہے۔ جس نے آل بیت سے، آل رسول سے دشمنی کی، اس کی دشمنی اللہ سے بن گئی ہے۔ اور سنو، اللہ والوں سے دشمنی کرنے والے کبھی بھی جنگ جیت نہیں سکتے، اللہ انہیں شکست دیتا ہے۔ دنیا میں باطل مٹ جاتا ہے، باطل کو پھیلانے والے مٹ گئے، مٹ جائیں گے۔ کائنات کے عظیم لوگوں، مجھے اور آپ کو یہ بھی پیغام ملا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ہم آل رسول، آل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے شریعت اسلامیہ کا نفاذ ان سے کیا ہے۔ اگر ان کو نہ مانا جائے تو شریعت ختم ہو جائے گی، اسلام کا نام ختم ہو جائے گا۔ یہ اہل اسلام ہیں، یہ اسلام کی وہ قربانیاں دینے والے ہیں جو اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر وطن کو چھوڑنے والے، اللہ کی خاطر اذیتیں برداشت کرنے والے، اللہ کی خاطر شہادتیں نوش کرنے والے، یہ وہ ہیرو ہیں، یہ تو اسلام کے ہیرو ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مقام دیا ہے جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں دیا، وہ آل بیت، آل رسول کو ملا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہماری محبت کا اظہار، یہ سنیے رسول اکرم کی زبان سے، آپ فرمانے لگے، اما بعد، ایک دن خطبہ دیا ایک مقام پر، ایھا الناس، او لوگو سن لو، فانما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، کیونکہ انسانوں میں بہترین انسان محمد الرسول اللہ ہیں، بشروں میں بہترین افضل ترین بشر رسول اللہ ہیں۔ کہا میں بھی تمہاری طرح، جس طرح تم دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہو، ایک دن آئے گا میں بھی دنیا چھوڑ کر جاؤں گا، قریب ہے، یوشک ان یاتی رسول ربی، کہ فرشتہ اللہ کی طرف سے پیغام اجل لے کر آ جائے، اور میں فاجیب، اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے ساتھ ملاقات کروں۔ سنو، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، اولہما کتاب اللہ، اور کائنات کے لوگوں، کائنات کے عظیم پیغمبر کا یہ پیغام سنیے، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی بات جو تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے، جس کے 30 پارے ہیں، جس کی 114 صورتیں ہیں، جس کی 7 منزلیں ہیں، اور جس کی 6666 آیات ہیں، بول بول کر تمہیں حق و صداقت کی بات بیان کرتی ہیں، صحابہ اکرام سے، آل بیت سے محبت کا اظہار بیان کرتی ہیں،
میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنا رسول، میں اپنا فرمان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رکھنا، مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اگر تم قرآن و حدیث کو چھوڑ دو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم رستے سے بھٹک جاؤ گے، اسلام سے دور ہو جاؤ گے۔ فخذوا، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ آج المیہ اس بات کا ہے، آج کا دن جس کو عظیم دن کہا جاتا ہے، آج کا دن جس دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، جس کے بدلے میں انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، کائنات کے عظیم نبی نے بھی روزہ رکھا۔ آج کے دن 10 محرم کو روزہ رکھا، لیکن محبت، عقیدت، احترام دیکھیے اس نبی کے امتی کا، یہ سبیلے لگا کر لوگوں کو کھلاتا پلاتا نظر آتا ہے۔ آج کے دن تمہیں روزہ رکھنے والے کروڑوں میں صرف 1000 نظر آئیں گے، کروڑوں میں 1000 نظر آئیں گے، کوئی اربوں میں تمہیں کوئی 1 لاکھ نظر آئے گا۔ 10% بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ نہیں کرتے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تم جن کو وہابی کہتے ہو، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تانے دیتے ہو، یہ رسول اللہ کی حدیثوں پر عمل کرنے والے، یہ رسول اللہ کے آل بیت سے پیار کرنے والے، رسول اللہ کے اقوال سے، اعمال سے، افعال سے اپنی محبت، عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آج بھی تمہیں نظر آئیں گے۔ تو اہل حدیث یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور شام کو افطاریاں اگر کوئی کرتا نظر آئے گا تمہیں اہل الحدیث نظر آئے گا۔ اللہ ہمیں یہ مسلک عطا کر دے، اللہ ہمیں یہ سنت سے پیار عطا کر دے، رسول اللہ کے کتاب اللہ و سنت رسول کا تمسک اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اگر تم بدعات سے بچنا چاہتے ہو، خرافات سے بچنا چاہتے ہو، سنت رسول پر عمل کرنا چاہتے ہو، تو پھر میرے رسول کی اس سنت کو، اس وصیت کو پلے میں باندھ لو۔ کیا فرمایا؟ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا دنیا والوں سنو، وہ اہل بیتی، میرے گھر والے ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں بار بار یاد کرواتا ہوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کی عزت عظمت کو بیان کرتے رہنا، ان کے تذکرے کرتے رہنا، ان کا خیال کرتے رہنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اللہ ہم سب کو، یہ بیٹا چلائیں UPS ڈائریکٹ کر دیں، UPS ڈائریکٹ کر دیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سیدہ خدیجہ، ان سے پیدا ہونے والی 4 بیٹیاں، ایک بیٹی جس کا نام بڑا ہی معروف سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا ہے، کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60، لما نزلت هذه الآیہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے بلایا ہے۔ ارے کس کو بلایا ہے؟ علی، حضرت علی کو بلایا ہے، اور وہ فاطمتن، سیدہ فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ کو بلایا ہے، اور سیدہ شباب اہل جنہ حسنین کریمین کو بلایا ہے، وحسنن وحسینن، اور ان کو بلا کر اپنے ایک چادر میں لپیٹ کر کہا، اے اللہ، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جن کے بارے میں میں کہتا ہوں یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ منصب ملا، جس کو ملا یہ اس کو ہی ملا ہے جس کو اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ کہا اللہ یہ خاص الخاص ہیں، باقی بھی تو اہل بیت ہیں، فرمایا یہ خاص الخاص ہیں، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، وفد آیا ہے، نجران سے آیا ہے، 9 ہجری کا واقعہ ہے، رسول اللہ کو 9 سال ہو گئے تھے ہجرت کیے ہوئے۔ یہ مسجد نبوی میں عیسائیوں کا وفد آتا ہے اور کہتا ہے اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی دلیلیں دو۔ آپ نے فرمایا تمہیں صداقت اس طرح سمجھ نہیں آئے گی، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، میں اپنوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے آپ کو پیش کرو، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، پھر ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں،
پھر مباہلہ کرتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوگا اللہ اس پر دنیا جہان کی لعنتیں کرے گا۔ میں محمد الرسول اللہ اس دعوے میں سچا ہوں۔ بلایا اپنے علی کو، بلایا سیدہ فاطمہ کو، بلایا حسنین کریمین کو، اور ایک چادر میں لپیٹ کر کہا اللہ یہ میرے اہل بیت حاضر ہو گئے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کی قسم وہ جھوٹے تھے، اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کی، وہ لعنت برستی رہے گی۔ اللہ نے اہل بیت پر رحمت کی، یہ رحمت تا قیامت برستی رہے گی۔ اللہ ہمیں بھی اہل بیت سے اسی طرح محبت عقیدت کا جو احترام کا رشتہ ہے نبھانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی آپ نے اپنے چچا زاد سیدنا علی سے کی، آپ کا ہی خانوادہ ہے۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کیا، جس کو آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ جنت کی سردار عورتوں کی سردار عورت ہے، ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام حسن ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری کو 15 رمضان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نواسا جس کا نام سیدنا حسن ہے، جس کے کو اللہ کے رسول نے اپنی گھٹی مبارک بھی دی، اور آپ نے ان کا نام بھی رکھا، اور آپ نے ان سے محبت کا اظہار بھی کیا، اور ساتھ یہ فرمایا یہ رسول اللہ کے چہرے کے ساتھ مشابہت رکھنے والا، یہ آپ کے چہرے انور سے آپ کی ملاوٹ ہوتی تھی، ملتا جلتا تھا۔ ایک دن ان کو دیکھ کر کہنے لگے ان بنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ یہ آپ نے قیافہ بیان کیا اور اس حقیقت کو بیان کیا، واقعی سردار کا بیٹا سردار ہوتا ہے، سردار خاندان کا بیٹا سردار ہوتا ہے۔ آپ حضرت علی کے نور نظر ہوئے، فاطمہ کے لخت جگر ہوئے، نبی کا نواسا۔ ہم اس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں کہا تھا ان بنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ لوگوں یہ سرداری اس طرح کرے گا، ایک وقت آئے گا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ، یہ سلو کروائے گا، یہ سلو کا پیغام دے گا، لوگوں کو جوڑنے کی بات کرے گا، اعتماد اتحاد کی بات کرے گا، لوگوں کو خون ریزی سے اور قتل و غارت سے بچائے گا۔ اور وہ وقت آیا، یعنی 3 ہجری کو پیدا ہونے والے اور 41 ہجری کو جب اللہ نے ان کو خلافت دی، باپ کے منصب خلافت پر آئے، 6 ماہ مدت خلافت رہی، اور اس کے بعد اپنے نبی کی پشین گوئی پر حضرت امیر معاویہ جو سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین امہات المؤمنین میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کے بھائی پر سے بیعت لی اور کہا میں بھی آپ کی بیعت میں آپ کو امیر المؤمنین مانتا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، 2 گروہ بھی مسلمانوں کے ہوں گے اور 2 عظیم جماعتیں ہوں گی، اور وہ عظیم جماعتیں 41 ہجری کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی پشین گوئی کو ثابت کر کے دکھلایا کہ میرے رسول نے بچپن میں کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور سرداری اس طرح اللہ اس سے لے گا کہ 2 عظیم گروہوں کے درمیان ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان ہوں گے، اور یہ امیر المؤمنین کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنا امیر المؤمنین مانے گا، اور ان کی تابع داری کرتے ہوئے سیدنا حسین نے بھی حضرت امیر المؤمنین امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 60 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، 60 سال یعنی 7 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کی حیثیت سے لوگوں کے بادشاہ بن کر رہے، لوگوں کے اندر فیصلے کرتے رہے، اور 63 لاکھ مربع میل کے مالک بنے۔ اللہ نے بڑی فتوحات دی، اسلام کو بڑی ترقیاں دی، اور ان کی عقیدت محبت اہل بیت سے اتنی تھی جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، کیونکہ یہ بھی خاندان رسول اللہ کے خانوادے سے تعلق رکھتا تھا۔ اور سیدنا حسین جو 4 ہجری کو پیدا ہوئے، یہ دوسرے بیٹے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ ایک دن رسول اکرم فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرا حسن میرا حسین
یہ جنتی سرداروں کے سردار ہیں، یہ میرے دو پھول ہیں، ان سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ کبھی نماز پڑھتے تو آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تو آپ لمبا سجدہ کرتے، اور سجدہ اس لیے لمبا کرتے کہ میرے حسن اور حسین کو چوٹ نہ آ جائے۔ آپ ممبر پر تشریف لاتے تو حسن و حسین کو کھیلتا دیکھتے، کبھی صحابہ کے چہرے پر نظر جاتی، کبھی حسن و حسین کے چہرے پر نظر جاتی۔ یہ رسول اللہ کی عقیدت تھی۔ اس لیے ہم بھی اہل بیت سے اور حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے نماز کی حالت میں بھی ان سے محبت کی، رسول اللہ نے ممبر پر چڑھ کر بھی ان سے محبت کی، مدینہ میں رہ کر بھی محبت کی، اور مکہ میں رہ کر بھی محبت کی۔ رسول اللہ کی عقیدت اور محبت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت عقیدت نصیب فرما۔ وقت آتا ہے، آج کا دن 61 ہجری، آج کا دن 10 محرم کا دن آتا ہے، اور صحنہ ایک پیش آتا ہے جو جس کو کرب و بلا کا صحنہ کہا جاتا ہے۔ بڑا معروف ہے، لوگ سنتے ہیں، بڑی کہانیاں سناتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت حسین کی زبان سے یہ بات نکالی، او لوگو صبر کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، استقامت کا پہاڑ بننا، باطل کے سامنے دبنا نہیں، جھکنا نہیں، کٹنا ہے، اور مجاہد بن کر زندگی بسر کرنا ہے۔ اور وہ پھر دن آیا جس کو 61 ہجری کہا جاتا ہے، صحنہ کرب و بلا پیش آتا ہے، اور جن کے رسول ہونٹ چوستے تھے آج ان کے ہونٹ مٹی میں اٹے نظر آتے ہیں، ان کی لاش نیزے پر نظر آتی ہے، لاشوں کی سسکیاں نظر آتی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ خانوادہ رسول ہیں، یہ کون ہیں جو عظیم المرتبت رکھنے والے ہیں، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، جن کے لیے رسول اللہ نے دعائیں کی ہے۔ آج کرب و بلا کے میدان میں بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ان بلائیوں کا، ان بلوائیوں کا، ان سبائیوں کا، ان رافضیوں کا، ان ناسبیوں کا، ان شیطانوں کا، ان لائنوں کا اللہ برا کرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، اللہ ان پر اپنی لعنتوں کا نزول کرے، جنہوں نے جگر گوشہ رسول نور نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نواسہ رسول کو شہید کیا اور آپ کے آل بیت کو تکلیف دی۔ رسول اللہ کا فرمان ان پر سچ آتا ہے، جنہوں نے علی کی آل سے دشمنی کی اس نے محمد الرسول اللہ سے دشمنی کی ہے۔ اور ہمارا بھی یہی پیغام ہے، ہم عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت حسنین کریمین کی عقیدت کو بیان کرتے ہیں، اور ان سے محبت کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کی صورت کو اپنایا جائے، ان کے لہل و نہار کو دیکھا جائے۔ جس طرح انہوں نے توکل اللہ پر کیا اس طرح توکل کیا جائے، جس طرح انہوں نے صبر کیا اسی طرح صبر کیا جائے، جس طرح انہوں نے استقامت کے پہاڑ بنے اسی طرح استقامت کے پہاڑ بنا جائے، اور پھر اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اے اللہ، ہم وہ ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، جو ان کے بعد آنے والے ہیں، اور ہماری زبان سے یہی بات نکلتی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں بخش دے جو تیرے ایمان والے تھے، جو ایمان میں سبقت لانے والے تھے، نبی سے محبت کرنے والے تھے، نبی ان سے محبت کرنے والے تھے، جن پر تو راضی ہوا، جن کو تو نے دنیا میں کامیابی کے سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے، اللہ انہیں معاف کر دے، اہل ایمان کو معاف کر دے، اللہ دلوں سے بغض کینے عداوت نفرتیں ختم فرما دے، اللہ ان سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ تو بھی دشمنی کر، اللہ ان سے پیار کرنے والوں کے ساتھ تو بھی ان سے پیار کر۔ میرا اور آپ کا یہی پیغام ہے، صحیح طریقہ یہی ہے کہ ان کے اخلاق کو اپنایا جائے، صحیح محبت کا اظہار بھی یہی ہے کہ ان کے طرح جس طرح انہوں نے روزے رکھے تھے عاشورہ کے، اسی طرح اللہ ہمیں بھی روزہ رکھنے کی اور روزہ سحری کرنے اور افطاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اہل ایمان اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک میرا اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آل بیت سے، حسنین کریمین سے اور آل رسول سے اپنی معیت کو ثابت کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والے تھے، وہ استقامت کا پہاڑ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، اور وہ مردہ نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے شہید کو جو زندگی دی ہے وہ جنتی زندگی دی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، ہمیں شعور نہیں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں جنتی سردار بنایا ہے، وہ جنتوں میں ہیں۔ آج نفرت کا بازار گرم نہ کیا جائے بلکہ محبت مودت کا اور ان کی عظمت کا پیغام دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں آزماتا رہتا ہوں، کسی کو خوف دے کر، کسی کو بھوک دے کر، کسی کے مال میں کمی کر کے اور کسی کے ثمرات میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ خوشخبری دیتے ہیں تو صبر کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے مالک ارض و سما، ہم سب کو سیدنا حسنین کریمین سے محبت، عقیدت اور احترام والا رشتہ نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس طرح انہوں نے وفا کا اظہار کیا ہے، اللہ ہمیں بھی اس طرح آل بیت سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔